احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ نے برطرف کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو سزا سنائی تھی۔ یہی سزا بھگتنے کے لیے نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ لندن سے پاکستان آئے اور جیل میں رہتے ہوئے اپنی جماعت کو 2018 کا الیکشن لڑایا۔ صورتحال یہ تھی کہ نواز شریف تو جیل کے اندر تھے اور ان کے حریف عمران خان بڑے آرام سے ان کے خلاف الیکشن مہم چلا رہے تھے۔ توقع کے عین مطابق جب نتائج آئے تو عمران خان مسند اقتدار تک پہنچ گئے اور نواز شریف کے حصے میں جیل کا سیل آیا۔ پچھلے سال یعنی جولائی 2019 میں مریم نواز شریف نے لاہور میں ایک دھماکہ خیز پریس کانفرنس میں وہ ویڈیو ریلیز کی جس میں جج ارشد ملک مسلم لیگ کے کارکن ناصر بٹ کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو سزا کا فیصلہ انہوں نے دباؤ کے تحت کیا تھا۔ میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا اور جب صحافیوں کے سامنے یہ ویڈیو چلائی گئی تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ویڈیو پاکستان میں مستقبل کی سیاست کو متاثر کرتی رہے گی۔ خیر، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگست 2019 میں ہی ارشد ملک کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا، جس کے فیصلے میں اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے لکھا کہ جج ارشد ملک کا طرز عمل عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث بنا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس ویڈیو کو اگر نواز شریف اپنے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پڑی اپیل میں لے کر آتے ہیں تو انہیں اس ویڈیو کو اوریجنل یعنی اصل ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ تو تھا جج ارشد ملک ویڈیو کیس کا پس منظر۔ اب ذرا آئیے غور کریں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا نواز شریف کی العزیزیہ کیس میں سزا ختم ہو جائے گی یا سزا یافتہ مجرم ہی رہیں گے؟ اس سوال پر غور کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ اسی طرح کا ایک کیس پاکستان میں پہلے بھی برپا ہو چکا ہے۔ جسٹس ملک قیوم کا نام تو آپ کو یاد ہوگا۔ اس کیس میں یہ ہوا کہ ملک قیوم صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ انہوں نے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے دوران یعنی اپریل 1998 میں اپنے اور اپنی بیگم کے لیے سفارتی پاسپورٹ کی درخواست دی۔ سفارتی پاسپورٹ عام طور پر ججز کو نہیں دیا جاتا، لیکن انہیں مل گیا۔ ملا بھی یوں کہ انہوں نے اپنی عدالت میں زیر سماعت مقدمے میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے اثاثے منجمد کر دیے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو سزا بھی سنا دی۔ لیکن یہاں سے حالات نے ایک پلٹا کھایا اور ایک ایسی آڈیو ریکارڈنگ سامنے آ گئی جس میں نواز شریف کے احتساب بیورو کے سربراہ سیف الرحمان ملک قیوم صاحب کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ سزا لازمی ملنی چاہیے۔ جب یہ ٹیپ سامنے آئی تو پھر سپریم کورٹ نے یہ کیس بھی اپنے ہاتھ میں لے کر فیصلہ دیا کہ سزا ختم کر کے ایس جی ایس کوٹیکنا کیس کو ریمانڈ کر دیا جائے، یعنی اس کی سر نو سماعت ہو۔ اس فیصلے کو اگر مثال مانا جائے تو یہ کہنا کچھ زیادہ مشکل نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی زیر سماعت اپیل کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے تجربہ کار وکیلوں سے بات کی تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ اس مقدمے میں صرف دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اول، یہ مقدمہ سر نو سماعت کے لیے احتساب عدالت کو بھیجا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی سزا ختم ہو جائے گی، البتہ ان پر مقدمہ نئے سرے سے شروع ہوگا۔ دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ مکمل طور پر نواز شریف کو اس کیس میں بری کر دے۔ ان دونوں امکانات میں سے کوئی ایک بھی عمل میں آتا ہے تو پاکستانی سیاست ایک نئی کروٹ لے گی جو ظاہر ہے موجودہ حکومت کے لیے قطعی طور پر خوشگوار نہیں ہوگی۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی اپیل کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں سابق جج ارشد ملک کی ویڈیو کے اس حصے کا ہی ذکر نہیں ہوگا جو ہم سب نے دیکھا ہے، بلکہ اگست 2019 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مکمل ویڈیو بغیر ایڈیٹنگ کے اپنی اصل شکل میں چلے گی۔ میری معلومات کے مطابق اس کا وہ حصہ بھی سامنے آئے گا جس میں پاکستان کے نظام انصاف سے منسلک اہم ترین شخصیات کے نام لیتے ہوئے ارشد ملک صاحب دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں۔ مجھے اس ویڈیو میں سے چند فقرے پتہ ہیں، لیکن آپ کو ایک ہی فقرہ بتاؤں گا اور وہ یہ کہ جج ارشد ملک کو کسی نے کہا یہ جنگ ہے اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ فقرہ کس نے کہا اور کہاں پر کہا، اس کے لیے آپ کو کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔